وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبّه بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کے احترام محترم معزز سامعین، دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ تقریباً سبھی کے سبھی دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہو جاتے ہیں. دنیا میں اللہ رب العزت نے چونکہ ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارا امتحان کیا جائے. یہاں ہم متاثر ہو جاتے ہیں کئی ایسی چیزوں سے جو شیطان کی پھیلائی ہوئی ہیں، جو شیطان کے راستے ہیں. دنیا کی رنگینیاں یہ تقریباً ہر کسی کو متاثر کر ہی دیتی ہیں. شیطان کے حملے ہر وقت جاری رہتے ہیں اور اس کی اللہ رب العزت کے ساتھ وہ بات کہ اللہ تیرے ان بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا، اور وہ کر رہا ہے. وہ کسی لمحے فارغ نہیں بیٹھتا. ہم تو عبادت سے فارغ ہو جاتے ہیں، ہم کبھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب میں فری ہو گیا، میں نے حق ادا کر دیا، لیکن شیطان ایک لمحے کے لیے بھی فارغ نہیں بیٹھتا. وہ ہم سے زیادہ محنتی ہے، وہ ہم سے زیادہ تجربہ کار ہے، وہ ہمارے خمیر کو جانتا ہے، اسے سارا پتہ ہے ان کو کیسے میں نے اپنی طرف لے کے آنا ہے. تو ولی صفت انسان بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جو متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن متاثر ہونے کے بعد جب انسان ندامت کا اظہار کرتا ہے، جب وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور اس ندامت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ رب کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کی شرمندگیوں کو دیکھتے ہوئے جو اس نے کوئی کوتاہی اور غلطی کی ہوتی ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. شیطان نے اللہ سے کہا نا اللہ میں ان کو متاثر کروں گا، میں ان کا جو ہے نا وہ ان کے راستوں میں بیٹھوں گا، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے اوپر نیچے سے ہر طرف سے آؤں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جو تیرے ساتھی ہیں وہ تیرے ہیں، لیکن جن کے ساتھ میرا تعلق ہوگا وہ تیرے راستے پہ اگر کبھی بھٹک بھی گئے، اگر کبھی بھولے سے وہ چل بھی نکلے،
تو جب وہ واپس آ گئے تو میں ان کو ویسے ہی بنا دوں گا کہ وہ کبھی تیرے راستے پہ گئے نہیں تھے. باقی رحمت، یہ کمال رحمت ہے کہ اللہ انسانوں سے اتنا پیار کرتا ہے. تو ہم نے آج کی گفتگو میں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم کسی ایسے راستے پہ چلے گئے واپس پلٹ آئیں. پچھلے جمعہ میں ہم نے یہ بات بڑے غور سے سمجھی کہ گناہ انسان کو کہاں تک لے کے چلے جاتے ہیں. ان کی نحوست انسان کی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے. گناہوں کی نحوست انسان اپنے دل میں بھی محسوس کرتا ہے، ایمان بھی اس کا برباد ہو جاتا ہے، سوسائٹی اور معاشرہ بھی برباد ہوتا ہے، اس کی اولادیں اور نسلیں بھی برباد ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے سمجھی. آج ہم نے دیکھنا ہے اگر گناہ ہو جائے تو ہم ان گناہوں کو کیسے اپنے سے دور کر سکتے ہیں، ان کو کیسے مٹا سکتے ہیں. رمضان المبارک آدھا گزر گیا، ابھی یہ بھی ایام معدودات، چند دن ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا. دیکھیں 15 روزے گزرے کوئی پتہ نہیں چلا. تو اسی طرح آگے کا رمضان بھی ایسے ہی گزر جانا ہے. ابھی اپنی اصلاح اگر کسی نے نہیں کی تو وہ اب کر لے. اللہ رب العزت انسانوں کا انتظار کرتا ہے. اگر کوئی ایسے ہیں کہ جو گناہ کر بیٹھے، جنہوں نے زیادتیاں کر لی، جو اللہ کی حدود کو پامان کر بیٹھے، تو اللہ رب العزت ان کا انتظار کرتا ہے اور اللہ بڑی امید بتاتا ہے. بڑی کمال کی بات اللہ نے کی، یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر تم سے گناہ ہو گئے، زیادتیاں کر بیٹھے ہو نا، تو رحمت سے امید نہ ہو جائے. اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ ایک گناہ کرے اور اس 2 گناہ 3 گناہ اس کے بعد کہ اب میں واپس کیسے جاؤں. اللہ نے امید دلا دی کہ تم نے نا امیدی کا دامن کبھی پکڑنا ہی نہیں. جہاں بھی چلے جاؤ میری رحمت تمہارا انتظار کرے گی. تم جب کبھی پلٹنا چاہو میں تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے کے لیے ہم وقت تیار ہوں. یہ کمال کی بات ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ کتنی محبت کرتا ہے. فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل. اللہ اپنے ہاتھ کو رات کے وقت پھیلاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے او دن کے وقت گناہوں میں چلنے والے، گناہوں کی راہوں پہ جانے والے، رات ہو گئی ہے، اگر تم ابھی بھی پلٹ آئے تو میں تیرے دن کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. ہاتھ پھیلا کے اللہ کہتا ہے کہ آ جاؤ. اور رمضان میں تو خصوصی طور پہ اعلان ہوتا ہے یا باغی الشر اقصر. اور گناہ کرنے والے اب تو رک جا، اب تو شرم کر لے، اب تو گناہ سے باز آ جا. رمضان ہے، رمضان کی حیا کر. اللہ رب العزت کی محبت دیکھیں، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ. اللہ رات کے جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے دن کو ہاتھ پھیلا دیتا اور اپنا ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے اگر کوئی رات کی تاریکیوں میں میری نافرمانی کر بیٹھا ہے، اگر کسی نے رات کی تاریکیوں میں میری حدوں کو کراس کر لیا ہے، تو آؤ میں ہاتھ پھیلا کے انتظار کر رہا ہوں، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. کبھی آسمان دنیا پہ آ کے تہجد کے وقت اللہ کہتا آ جاؤ. کون ہے جو گناہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو میری رحمت کی آغوش میں آنا چاہتا ہے؟ میں آسمان دنیا پہ آ کے انتظار کر رہا ہوں کہ اگر تم آؤ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں. آپ حیران ہو گے اس بات سے 70-80 سال کی عمر کسی بندے کی ہو جائے، اس نے ساری زندگی گناہ کی ہے، ایک دفعہ بھی اس نے فرما برداری والا کام نہیں کیا. ساری زندگی دن اور راتیں اس کی گناہوں سے لطڑی ہوئی ہیں، اس کی دوپہر شامیں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں. اللہ کہتا ہے تم ایک دفعہ معافی مانگ لو، میں عمر نہیں دیکھتا، میں کچھ نہیں دیکھتا کہ کس عمر میں آ کے مانگ رہے ہو. بس موت سے پہلے پہلے اگر تم نے مانگ لی معافی تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں. بڑی محبت کرتا ہے. تو یہ اگر گناہ کو تو آپ کو پتا چل گیا گناہ خطرناک کتنا ہے. گناہ تو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتے. یہ بات تو آپ نے تفصیل سے سمجھ لی. تو ابھی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کی طرف واپس چلے جائیں. دیکھیں انسان ہے نا، اگر بندہ اسے معافی مانگ لے، ایک دفعہ غلطی کرے پھر معافی مانگ سکے، یار تو تماشے بنا لیے، بار بار آتا ہے اور بار بار سوری کہتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا، ہر دفعہ سوری سے کام نہیں چلے گا. آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں کہ کام کرتے ہیں، آپ کتنی دفعہ ادھر جو ہے نا وہ ان کا کوئی قانون توڑیں گے؟ ایک دفعہ سوری، 2 دفعہ
دو چار دفعہ کے بعد وہ آپ کو پکڑ لیں گے یا آپ کو نکال دیں گے. نہیں، ایسا نہیں چلتا. لیکن یہ ایک رب ہی ہے. اللہ کے حوصلے پہ قربان جائیے. اللہ کتنے حوصلے والا. وہ آج دنیا میں لاکھوں اربوں انسان ہیں اور یہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. ہر لمحے کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اللہ چاہے تو ایک لمحے سے پہلے ساری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، لیکن اس کا حوصلہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا. وہ ہمیں نشانیاں دکھاتا ہے. کبھی کبھی ہمیں پلٹنے کے لیے جو ہے نا وہ کبھی زلزلہ بھیج دیا، کبھی اس نے کچھ اور کر دیا. یہ کبھی نہ کبھی تو پلٹا ہے. وہ انتظار ہی کرتا رہتا ہے. اور ایک دفعہ اگر کوئی گناہ سے معافی مانگے اللہ معاف کرتا، وہ پھر گناہ کر لیتا، پھر آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے اس کو پتا ہے کہ میرا کوئی رب بھی ہے. یہ بندہ اس بات کا ادراک اور شعور رکھتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے اور وہ رب یا پھر ذنوب میرا گناہ بھی معاف کر سکتا ہے. بس اس کا یہ شعور مجھے کتنا اچھا لگتا ہے. یہ جو اس نے اپنے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے دل میں کہ میرا ایک رب بھی ہے، تو پھر میں اس کے اتنی لاج رکھتا ہوں کہ جتنے بھی گناہ کرے یہ بار بار کر کے بار بار گناہ کرے، یہ تو تھک جائے گا گناہ کر کے، میں معافی دیتا ہوا نہیں کرتا. حدیث کا الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تھک جاؤ گے، تم اکتا جاؤ، یار میں کیسے معافی مانگوں، اب کس منہ سے جاؤں. کسی بندے سے دو چار دفعہ کو مسئلہ بن جائے تو بندہ ایک دو دفعہ تو سوری کرے گا، پھر خود انسان کی یہ خودداری ہوتی ہے، اس کا دل نہیں مانتا یار اور کیا گناہ جائے. اب کس منہ سے جاؤں میں اس کے سامنے. کسی سے کام پڑ جائے اس کو کبھی زندگی میں یاد ہی نہ کیا ہو تو بندہ کہتا ہے اب کس منہ سے جا کے اسے معافی مانگو، کس منہ سے جا کے اسے اپنا کام نکلواؤ. اللہ کہتا ہے تم جب بھی آؤ میں پہلے کی طرح بھی ہوں. جب کبھی آ جاؤ اور تم سے الفاظ نہیں جڑتے، کن الفاظ میں معافی مانگو. سیدنا آدم علیہ السلام تھے نا، اللہ نے کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان تھا اور شیطان نے اللہ سے وہ بات کی تھی میں تو ان کا دشمن ہوں، اور اس نے دشمنی کا اظہار اسی وقت کر دیا اور پھر آواز کیا جنت کے اندر چلا گیا آدم علیہ السلام کے پاس. کہتا اللہ نے پتہ کیوں منع کیا ہے، اگر تم نے یہ درخت کھا لیا یا تو رشتے بن جاؤ گے ہمیشہ جنت میں رہو. وقاسمہما قسمیں دینے لگا. آدم علیہ السلام نے چکھ لیا، فلما ذاق الشجرہ، چکھا درخت کو اللہ نے ان کا سفر ظاہر کر دیا. آدم علیہ السلام میں نے منع کیا تھا نا، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، تو میں منع نہیں کیا تھا درخت کے قریب نہ جاؤ، جاؤ نکل جاؤ. اب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، یہ نہیں کہا ٹھیک ہے آپ زندگی پسند کرتا ہوں جیسے تیسے گزارا ہو جائے گا. سب سے پہلے ان کے اندر جو آدمیت تھی نا اس کا اظہار کیا کہ پہلے رب کو منانا پھر کوئی اور کام. الفاظ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا اس پہ یہ لکھا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا اللہ اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں. جھوٹی کہانیاں بنائی لوگوں نے. آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، آدم نے جو بھی سیکھا اپنے رب سے سیکھا. اور سورہ جو 8ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ شیطانیت نہیں آئی ان میں کہ ٹھیک ہے جو گناہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم. شیطان نے بھی یہ کہا، اس نے کہا گناہ اب میں واپس نہیں آؤں گا. آدم علیہ السلام فوراً جھوٹ گئے، فوراً اللہ کو منانے کی بات کی. اللہ ظلم ہو گیا، غلطی ہو گئی، اگر تم نے رحم نہ کیا تو ہم تو بڑے خسارے والوں میں ہو جائیں گے. اللہ نے فوراً آدم علیہ السلام کی زبان سے ابھی کلمات صحیح نکلے نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے معافی کا پروانہ پہلی جاری کر دیا. اللہ اتنی محبت کرتا اپنے بندے سے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں الفاظ نہیں جڑتے، کیسے بیٹھیں، کس منہ سے بیٹھیں. 15 روزے گزر گئے میں تو اللہ کا نافرمانی رہا، میں نے تو حق ہی ادا نہیں کیا. اتنے روزے نہ میں کو قیام کر سکا، نہ میں نمازوں کی ترتیب ٹھیک کر سکا، نہ میں جھوٹ چھوڑ سکا. میں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کیا، میں اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں. آپ کو کوئی لفظ نہیں آتا، بیٹھ جائیں، کچھ نہ بولیں، بس دل آپ کا جو ہے نا وہ شرمندہ ہو. چہرہ ایسا بنا لے. کبھی کبھی باپ کے سامنے بیٹا کو چہرہ بنا کے آ جائے نا، باپ کو سمجھ آ جاتی ہے آج اس نے کچھ مانگنا ہے. ماں کے سامنے کبھی بیٹی یا بیٹا کوئی ایسی باتیں میٹھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پتا ہے اس نے کوئی چیز منوانی ہے میرے سے، آج اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے اس لیے ذرا میٹھا ہوا ہوگا. اللہ تو پھر بڑا پیار کرتا ہے، وہ تو ماں اور باپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے. کیا وہ آپ کے چہرے کو نہیں پہچانے گا؟
بیٹھ جائیں اللہ کے سامنے. کچھ نہیں آتا آپ کو, توبہ مانگنی نہیں آتی, کیسے مانگے اللہ سے؟ کچھ بھی نہیں آتا, بس بیٹھ جائیں. اگر آنکھ سے آنسو نکل جائے تو وہ ایک آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے نہ تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے, لیکن وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ کے سامنے آ کے بیٹھ, اللہ کے رسول نے فرمایا تم نہیں رو سکتے, تمہیں رونا نہیں آ رہا, رونے جیسا چہرہ تو بنا لو, یہ تو کر سکتے ہو نا. اللہ اس چہرے کی بھی لاج رکھتا ہے, اور اللہ تمہارے الفاظ کو نہیں دیکھتا, یقین الفاظ میں معافی مانگ رہا ہے. اللہ تمہارے چہروں کو بھی پڑھ کے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. اگر کچھ ہو گیا ہے, گناہ ہو گئے, ہم بڑے گناہ گار ہیں, معافی مانگتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ گناہ ہوگا ہی تو معافی مانگ. توبہ ایک عبادت ہے, توبہ کرتے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جس مجلس سے بھی اٹھتا ہوں اس مجلس میں 100 دفعہ استغفار کر کے اٹھتا ہوں. اور یہ کون ہے؟ جن کے ذمہ کوئی گناہ نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں, روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں, کسی مجلس پہ ہوتے ہیں تو 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں, اللہ مجھے معاف کر دے. یہ توبہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ ہوتی ہے بندہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھے. توبہ کا مطلب ہے جھکے رہنا. تو آپ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکے رہے, ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھے. توبہ کرتے رہا, استغفار کرتے رہا کرے, زیادہ سے زیادہ انسان استغفار کرے, توبہ کرے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے گناہ کیے, میں پتہ نہیں کیا ہو گیا, اب میری معافی میرے کو. فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ساری کی ساری آدم کی اولاد خطا کار ہے, یہ گناہ کرنے والے ہیں, لیکن ان میں سے بہتر خطا کار وہ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے گناہ کرنے والے بہتر, یہ نہیں کہا جو گناہ نہیں کرنے والے وہ بہتر ہے, گناہ کرنے والوں میں سے بہتر وہ ہیں التوابون, جو اللہ سے توبہ کر لیا کرتے ہیں, جو اللہ سے معافی مانگ لیا کرتے ہیں. تو علی ساتھیو, اللہ تو انتظار کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک قدم آتا ہے, اللہ 2 قدم دوڑ کے آتا ہے. بندہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ایک بارش آتا ہے, اللہ پورا قدم ہی اس کی طرف آ جاتا ہے. اللہ کی تو ہمارے ساتھ محبتیں بڑی, اللہ کی تو رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے. عزیز ساتھیو, اگر کچھ خطائیں ہو گئی ہیں, حق ادا نہیں کر سکتے ویسے تو ہم, لیکن کئی ایسے بھی یہاں پہ ہوں گے جنہوں نے روزوں میں کوتاہیاں کی ہوئی ہیں, جنہوں نے نمازوں میں ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں, یا کچھ ادھر ادھر معاملات خراب کیے ہوئے, ادھر بیٹھے بیٹھے بھی اللہ سے مانگ لیں گے, اللہ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا, بارش کی دعا کی اللہ سے, اللہ کہا اللہ بارش دے دے. میں نے کہا تھا نا گناہوں کی نوسط بڑی ہوتی ہے, آپ نے یہ بات سنی پچھلے جمعہ کہ اللہ بارشیں روک دیتا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ اس مجلس میں ایک بندہ ایسا ہے اس کے گناہ کی نحوست اتنی ہے کہ بارش نہیں ملے گی تجھے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا, کہا کون ہے جو گناہ گار ہے, جو پاپی ہے, اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے, نکل جاؤ ہماری مجلس سے, تمہاری وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ہمیں بارش نہیں مل رہی. ابھی تھوڑی دیر گزرتی ہے, آسمان پہ بادل آئے اور برسنا شروع ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ یہ کیا مان ہے, ابھی تو کوئی نکلا نہیں ہے اس مجلس سے. اللہ کہتا موسیٰ اس بندے نے مجھے یاد کر لیا. وہ کہتا اللہ اگر یہاں سے نکلوں گا لوگ کیا کہیں گے, یہ گناہ کر کے پاپی ہے. اللہ میں ادھر سے جاؤں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی, شرمندگی ہوگی, کہاں پہ جاؤ تیرا گھر کو چھوڑ کے. کچھ نہیں بولا, دل ہی دل میں رب سے کال میں لائی. موسیٰ کہتے ہیں اللہ یہ تو عجیب بات ہے, تم نے کہا جب تک وہ نکلا نہیں تو بارش نہیں ہوگا, ابھی تو وہ نکلا بھی نہیں, بارش برسا دی. اللہ کہتا ہے موسیٰ اس نے مجھے یاد کیا, میں نے اسے اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا دیا ہے, میں نے اسے معاف بھی کیا ہے اور اس کے گناہوں پہ پردہ بھی ڈال دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اتنی محبت کرتا ہے انسان کے ساتھ, اللہ اتنا پیار کرتا ہے انسان کے ساتھ. اور انبیاء کی بھی یہی علامت ہے کہ وہ اللہ کو جانتے تھے کہ اللہ کی محبت بڑی ہے, کچھ بھی ہو گیا فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاتے. اور یہ بات ہم نے پچھلے خطبہ میں کی تھی, ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے ہمارے گناہ کتنے, ان سے کوئی ایک آدھا گناہ ہوتا تو اسے یاد کر لیتے. نوح علیہ السلام نے بس ایک سفارش کی تھی, 950 سال تک تبلیغ کی, کوئی گناہ نہیں, ایک سفارش کر دی بچے کی,
جب اسے دیکھا کہ یہ غرق ہو رہا ہے اور پانی کی موجیں سے بہا کے لے جا رہی ہیں، کہا اللہ بچا لے، میرا ہیلپ ہے۔ بدری محبت نے جوش مارا، اللہ نے کہا یہ بات جو تم نے کی آئندہ نہیں کرنی، کسی مشرک کے لیے، کسی کافر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر اور مشرک کے لیے اللہ کے جو ہے نا باقی کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ کہا آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام سے یہ غلطی چھوٹی سی ایک بھول سے کام ہوا، محبت بچے کی دل میں آئی، فوراً پڑھتے اللہ انی اعوذ بک، اللہ غلطی ہو گئی ہے، تیری پناہ میں آتا ہوں، آئندہ ایسا کام کبھی نہیں کروں گا۔ داؤد علیہ السلام سے ایک فیصلے میں کوئی تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ نے آزمایا، فوراً فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، فوراً اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ یہ جو غلطی ہوئی ہے فیصلے میں مجھے معاف کر دے، میں پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں۔ تھوڑا سا مسئلہ بنا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو گھونسا مارا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، اس کا کام تمام ہو گیا۔ نبی تھے، طاقت بڑی تھی، اور ایک آدمی کے دفاع میں اس کو گھونسا مارا، کوئی جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ کیسا ہتھیار استعمال نہ کیا جائے جس سے بندہ قتل ہو جائے، تو مر جائے، وہ قتل خطا، اس کی غلطی نہیں ہے، بندے مر گیا۔ فوری طور پہ اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ یہ میرے نفس کی وجہ سے ہوا، میں نے غلطی کی تو مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو عزیز ساتھیوں، جتنے بھی انبیاء صحابہ سب یہ بات کیا کرتے، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہمیں معاف کر دے، ہم بڑے گناہ گار خطا کار ہیں، اللہ تو معاف کر دے۔ تو ہم تو ان انبیاء سے بھی کمتر ہیں، ہم تو صحابہ سے بھی کمتر ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیشہ توبہ کرتے رہے۔ ابدیت کا غلبہ اگر آپ کے اوپر آ گیا تو پھر انسان بنتا ہے، پھر وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور ابدیت کا غلبہ ہوتا ہی تھا جب انسان توبہ کر لے۔ توبہ کی بات ایسے ہی ہے کہ آپ نے غلط بس پکڑ لی ہے، اتر جائیں، اتنی سی بات۔ آپ اگر اس میں بیٹھے رہیں گے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے، غلط جگہ پہ پہنچ جائیں گے نا۔ گرے رہنا مسئلہ، گر جانا مسئلہ نہیں ہے، گرے رہنا مسئلہ ہے۔ آپ گر گئے، ان سے دوبارہ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سامنے ایک دفعہ گڑ گڑا لے، اللہ کے سامنے معافی مانگ لے، توبہ کرے، مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت لاج رکھتا ہے۔ وہ ایک شخص تھا، اللہ کا ڈر جس کے دل میں آ جائے، جس کے دل میں رب کا خوف آ جائے، تو اللہ اس کی قدر کتنی کرتا ہے، اللہ اس بندے کے ساتھ محبت کتنی کرتا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو مراقبے کی کیفیت میں چلا جائے۔ مراقبہ کہتے ہیں ہر وقت اس بات کا تصور رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف جس بندے کے دل میں آ جائے وہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ ایک عورت نے یا مرد تھا یا عورت، دونوں طرح کے الفاظ حدیث میں ملتے ہیں، کنویں سے پانی پلا دیا ایک کتے کو، کسی انسان کو نہیں پلایا۔ اللہ رب العزت نے اس کام کو فشکر اللہ لہو فغفر لہو، اللہ نے اس کے اس کام کی اتنی قدر کی کہ اس کے سارے زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اتنی قدر کرتا ہے۔ وہ ایک شخص تھا، اس نے کہا اللہ، اور اپنے دو بیٹوں سے کہا میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، میری راکھ کو کہیں بہا دینا، ہواؤں میں اڑا دینا، سمندروں میں بہا دینا۔ اس کی اولاد نے ایسے کیا، مر گیا، انہوں نے جلا کے راکھ کو اڑا دیا۔ اللہ تو بڑی قدرتوں والا ہے، وہ تو بڑی وسعتوں کا مالک ہے، وہ تو بڑا خالق ہے، وہ قادر ہے۔ اللہ نے ساری جگہوں سے اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے جب سامنے کھڑا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے بتاؤ یہ تم نے کام کیا کیوں تھا؟ اس کے الفاظ من خشیتک یا ربی، اللہ تیرے خوف کی وجہ سے کیا۔ ساری زندگی میں نے گناہ کیے، میں نے سوچا اتنے گناہ لے کے تیرے سامنے کیسے جاؤں گا، کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں گا، کس منہ سے رب کا سامنا کروں گا۔ اللہ بس تیرا خوف تھا، من خشیتک یا رب، ایک ہی کام تھا، ایک ہی وجہ تھی، اور وہ تیرا خوف تھا۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم نے میرا خوف دل میں پیدا کر لیا، تیرے اس خوف کی وجہ سے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، جاؤ اسے لے جاؤ، یہ تو جہنمی تھا، اس کے گناہوں کے پرندے تھے۔ اللہ کہتا ہے اس کو اب جنت کے دروازے کھول کے جنت کا مہمان بنا دو۔ اللہ کتنا قدردان ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو اپنے قریب کرے گا، قریب کر کے اللہ اسے اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اسے چھپا لے گا، اور پھر اللہ اپنے بندے سے بات کرے گا کہ اگر میرے بندے تو نے فلاں موقع پہ وہ فلاں کمرے میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے دفتر میں بیٹھ کے فلاں جگہ پہ گناہ کیا ہے؟ ہاں اللہ کیا، میں بندے فلاں جگہ پہ تو نے گناہ کیا تھا؟ اللہ میں نے کیا تھا۔ یہ اقرار کر رہا ہے، اللہ اس کو بتا رہا ہے، یاد کروا رہا ہے، یہ مانتا ہے اللہ میں نے سب کچھ کیا ہے، اعتراف کرتا ہے فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا۔ اللہ کہتا ہے فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، میرے بندے وہ جو تو اتنے گناہ گن کے بیٹھ گیا ہے نا، وہ اتنے گناہ جو شمار بھی نہیں ہوتے، میں نے دنیا میں چھپا لیا تھا، جا آج میں نے ان سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ کتنا قدردان ہے، کتنی محبتیں کرتا ہے کہ اب بندہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، مانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے جب دنیا میں پردہ ڈالے رکھا نا، جا آج میں نے ادھر بھی پردے ڈال کے تجھے معاف کرتا ہوں، آج کے دن میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ کی محبت، اللہ اکبر۔ شیطان کہتا ہے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، دیکھیں رب کی محبت کتنی ہے، کتنا قدردان، وہ ہمارے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ شیطان کہتا ہے اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اللہ نے شیطان کو کیا کہا؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، کمال کی حدیث ہے، سنیے اور اپنے دلوں میں جگہ دیجیے اور خوش ہو جائیے، اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے شیطان تم سن لے، مجھے میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے، تو ان کو گمراہ کرتا رہے گا۔ لا ازال اغفر لهم ما تستغفرون، جب تک یہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں تب تک ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو جتنا بھی زور لگا لے، تو گمراہ کرتا رہنا، گمراہ ہوں گے، یہ تیرے راستے پہ چلیں گے، لیکن جب جب یہ میری طرف آئیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ بڑا پسند کرتا ہے کہ اس سے معافی مانگے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے وہ بندہ جب رب سے معافی مانگتا ہے، جس پہ عبدیت غالب آ جاتی ہے، وہ جھک جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے۔ اللہ گناہ ہو گئے، جو شرمندہ ہو جائے، اللہ کو یہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کسی صحرا میں جا رہا ہے، سفر لمبا ہے، اس کے پاس زاد راہ موجود ہے، سواری بھی موجود ہے، کوئی ایسا لمحہ آیا، اس کی تھوڑی سی آنکھ لگ جاتی ہے، سارا زاد راہ ختم، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، سواری بھی چلی، سواری گئی، زاد راہ بھی چلا، نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ لک و دک وادی ہے، صحرا ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، اب اسے نہیں سمجھ کہ کون سا سانس میرا آخری سانس بن جائے، میں کب موت کی آغوش میں چلا جاؤں، کیونکہ آگے یہ جا نہیں سکتا، اتنا لمبا سفر ہے، پیچھے یہ مڑ نہیں سکتا، بہت لمبا سفر کر کے آ گیا، پیدل کا سفر نہیں ہے، سواری تو چلی گئی، زاد راہ بھی چلا گیا، اب موت کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، موت ہے سامنے۔ یوں سمجھے کہ کسی شخص کو پھانسی پہ دینے کا وقت آ گیا، وہ بالکل پھانسی کے پھٹے پہ کھڑا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تھوڑی سی پھر آنکھ لگی، یہ اس مایوسی میں بیٹھا ہے کہ اب تو موت ہی آنی ہے، اس کی آنکھ لگتی ہے، اچانک آنکھ کھلی، دیکھا سامنے سواری بھی موجود ہے، زاد راہ بھی موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ شخص کتنا خوش ہوگا جو موت کے منہ میں جا کے واپس نکل آیا، جس کو موت آنے لگی تھی پھر وہ واپس آ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا خوش ہوتا ہے، یہ کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، یہ اس خوشی میں آ کے اپنے ہاتھ کھو بیٹھتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہو، کہتا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی خوشی کی انتہا کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، جب اللہ سے بندہ معافی مانگتا ہے رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں پہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے آ کے گڑگڑاتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش، کتنا خوش ہوتا ہے اللہ، کتنا راضی ہوتا ہے۔ صبح کے وقت بھی انتظار کرتا ہے، رات کے وقت بھی انتظار کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ گناہ کیا تو میں معاف کرتا ہوں،
سورہ فرقان پڑھ کے دیکھیے، آخری رکوع میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کا اللہ نے شرک کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا اور ناحق قتل کا ذکر کیا، بڑے گناہ ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ سارے گناہ بھی جس نے کر لیے، اس نے زنا بھی کیا، اس نے بدکاریاں بھی کی ہیں، وہ ناحق قتل میں بھی ملوث رہا ہے، اس نے پتہ نہیں کیا کچھ گناہ کیے، اللہ کہتا ہے یہ سارے کبیرہ گناہ کر کے، شرک کر کے، یہ پھر بھی اگر آ گیا، پھر بھی اس نے توبہ کر لی ہے اور پھر عمل صالح کر لیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں یہ کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ تھے میں ان کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ سے کوئی گناہ بڑا ہوا تو پھر معافی نہیں ملے، کیسا بھی گناہ ہو گیا آپ رب کے سامنے آ کے اگر گڑ گڑا لیں اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیتا گناہ کرنے کے بعد وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کبھی توبہ جو گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کسی کو تانا نہیں دیتا۔ آج تو لوگ پچھلی زندگی یاد کروا لیتے اور تم پتہ ہے سانو پتہ ہے بیٹا ہوا جی پہلے تو شرابیں پیتا رہا، اب تو جا کے کرنا حج عمرے کر رہا ہے، اب تو مسجد میں آ گیا، اللہ کبھی تانا نہیں دیتا۔ بندہ ساری زندگی گناہوں میں لبھڑا بھی آ گیا نا، اس نے آگے اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ کہا اللہم اغفر لی، اللہ کہتا ہے بس پچھلی زندگی پہ ساری پہ میں نے کراس لگا دیا، اب تو جتنے گناہ کر کے آیا میں نے انہیں نیکیاں بنا دی، گناہ ہے ہی کوئی رب کی نظر میں تو تانا کیا ملے؟ اللہ کوئی تانا نہیں دے، اللہ کسی طرح کی بات نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی وائٹ بورڈ پہ کچھ لکھتے ہیں پھر اس کو مٹا دیتے ہیں، جب مٹا دے تو کچھ بچتا ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے، بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اللہ اس کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آپ دنیا میں کوئی چیز لکھ کے اس کو مٹا دیتے ہیں، اللہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رکھتا۔ لیکن یہ ہے ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، اور اگر ندامت ہوگی شرمندگی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ گناہ جو ہے نا اس کو معاف کر دیتا ہے، شرمندہ ہو جائے۔ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے میں ہمیں آر کیا ہے؟ وہ رب ہے نا، کتنا بڑا رب، تو اس کے سامنے اگر شرمندہ ہو کے آ جائیں گے، پچھتاوا لے کے آئے، پشیمانی لے کے آئے۔ یونس علیہ السلام میں کو تھوڑی سی بھول ہوئی، کشتی میں چھلانگ لگانی پڑی، سمندر میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کیا کہتے لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں۔ پچھتاوا اور پشیمانی کا اظہار کیا، اپنے آپ کو ظالم کہا۔ یہ نہیں کہ میں کسی کے کہنے میں توبہ کر رہا ہوں، علی قاری صاحب کا خطبہ سنا ہے ان کے کہنے میں توبہ نہیں، اپنے دل سے آواز آنی چاہیے، دل شرمندہ ہوگا، دل کے اندر پشیمانی ہوگی تو پھر آپ کا گناہ جو ہے نا وہ اللہ معاف لازمی کرے گا، کسی کے کہنے میں نہیں۔ اب خدا نے مجھے پابند کیا کہ آج توبہ کرنا تو اس لیے توبہ کر رہا ہوں، دل سے کریں، دل میں شرمندگی کا اظہار ہو تو پھر اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو نیکی بنا اقرار کرے، اللہ میں نے کیا، جیسے یونس علیہ السلام کہتے ہیں میں ظالم، میں نے گناہ کیا، اقرار بھی کرے اور برائی کا جو سبب ہے اس سبب کو بھی چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم انسان، کوئی گناہ نہیں، اور سارے نبیوں کے سردار پیغمبر، آپ کا جو مقام ہے وہ کس میں کبھی کا نہیں ملا۔ اللہ نے آپ کو بھی قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ یہ کہا ان کی مجلس میں نہ بیٹھنا، اگر آپ ان کی مجلس میں بیٹھ گئے فلا تقعد، نہ بیٹھنا، اگر بیٹھو گے انکم اذا مثلہم، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ گناہگار لوگ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو اللہ کی حکم کو پامال کرنے والے ہیں، آپ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے نہیں اٹھیں گے، آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج ہماری مجالس کیسی ہیں؟ آج ہم کس واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہیں جہاں پہ بےہودگی کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ گندگی کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں روزے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں اللہ کی جو ہے نا وہ شعار کا استحضاء کیا جاتا ہے، ہم اس میں ایڈ ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں متاثر نہیں ہوتا، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا اگر آپ ان کی مجلس میں بیٹھے رہے نہ اٹھے تو آپ ان جیسے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمیں بھی اپنے روم میں
اگلے اگر ہم کسی ایسی لوگوں کی مجلس میں بیٹھ دیکھیں دوست کیسے آپ کے دوست ایسے ہیں جو نافرمانیاں کرنے والے جو کبیرہ گناہ کرنے والے جو نماز نہیں پڑھتے آپ ان کی مجلس کو اختیار نہ کریں پھر اللہ گناہ معاف کرتا ہے. وہ ایک شخص ہے نا 100 بندوں کا پانی 99 کیا کسی بندے کے پاس گیا اس نے کہا تیری کوئی توبہ شوبہ نہیں ہے اس نے اسے قتل کر 100 پورے ہو. ایک اور نیک بندے کے پاس ہے اس نے کہا اس بستی کو چھوڑ دو جو بستی جہاں پہ لوگ بسنے والے نیک نہیں ہیں تو نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا اور وہ جا رہا ہے رستے میں موت آ گئی فرشتے آ جاتے ہیں کہا یہ کیسے ہوگا ہم تو اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے اس نے 100 قتل کیا ہے. دوسرے کہتے نہیں یہ اپنے دل میں پشیمانی لے کے چلا ابھی توبہ نہیں کی اس نے. اللہ رب العزت کے سامنے جب کیس کیا اللہ نے فرمایا قیسوا بین الارضین دونوں طرف سے زمین کو ماپ لو جدھر سے زمین کم ہوگی اس کو ان لوگوں میں شامل کر دینا. حالانکہ اس نے سفر تھوڑا کیا تھا اللہ نے زمین کو حکم دے کے اس کو کم کروا دیا. یہ کرامت کا اظہار اللہ نے اس بندے سے کروایا جس نے ابھی توبہ کی نہیں ہے ارادہ کر کے نکلا ہے. تو ندامت اور شرمندگی کے بعد آپ نے اس مجلس کو بھی چھوڑنا ہے. جب جو ایسے لوگ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ جو لوگ ہیں نا جو غلط کاریوں پہ لوگوں کو لگاتے ہیں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر لوگ ہوتے ہیں. کیوں بلا کتا پلید ہے خنزیر پلید ہے وہ خود تو پلید ہے خود تو وہ سارا کچھ اس میں ہے لیکن وہ کسی کو دعوت نہیں دیتا. کتا کسی کو برائی کی دعوت نہیں دے گا خنزیر کسی کو برائی کی دعوت نہیں دیتا. یہ لوگ یہ مجلس یہ گندے دوست اتنے برے ہیں یہ کتے اور خنزیر سے بدتر ہے. یہ جب خود گناہ کرتے ہیں دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دیتے ہیں. چلا یار پھر کوئی ایسا کام کر کے چلاؤ کسی والی مجلس میں بیٹھ کے آتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے تھوڑا بہت 2-4 منٹ کی بات ہے وہ گناہ کی یہ دعوت بھی دیتے ہیں فرمایا ان سے بھی بدتر ہیں. اور ایسے لوگ جو مجلس کو نہیں چھوڑتے اور پھر توبہ کرتے توبہ کیے جاتے ہیں اچھا توبہ بھی کر لیں گے پھر ان دوستوں کے پاس پھر توبہ کر لی پھر موبائل کھولا پھر وہی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے مناظر آ گئے پھر توبہ کر لی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جو توبہ ہے کل مستحزی ربہ یہ تو اپنے رب سے مذاق کرنے والی بات ہوگی. اور حذیفہ بن یاس کہا کرتے تھے حاذی توبۃ الکذابین یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے جو لوگ بار بار توبہ کرتے اور وہ سبب نہیں چھوڑتے جس کی وجہ سے یہ گناہ میں ملوث ہوئے اس سبب کو بھی چھوڑیں پھر آپ کی توبہ جو ہے نا اس میں وزن پیدا ہو. یہ نہ وہ جھوٹے لوگوں کی توبہ بن جائے. اور توبہ میں کبھی تاخیر نہ کریں. امید یہ نہ اچھا کوئی بات نہیں ہے پھر کر لیں گے رمضان کے آخری عشرے میں جا کے کر لیں اب تو آخری بھی شروع ہونے والا میں اپنا پتہ نہیں کب موت آ جائے گی. آپ کو پتا ہے کوئی گارنٹی ہے کوئی اللہ کے سے کانٹریکٹ کر کے کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. آپ کی تو قیامت اسی وقت شروع ہو جائے گی جب موت آ گئی. فرعون نے بھی کہا تھا نا اللہ آمنت بربی موسیٰ وہارون اب ایمان لے کے آتا ہو. اللہ نے کہا آج آ جا مگر ایسے ہی تھا کر لو اب ایمان لے کے آیا. اب تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب تمہارے سامنے موت کو دیکھ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تب تک توبہ قبول کرتا ما لم یغرر جب تک انسان کو موت کی آخری ہچکی نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اور کسے پتا ہے کہ وہ اس جمعے کے بعد اٹھے گا کہ نہیں. یہ پچھلے جمعے کی بات ہے شاید پچھلے یا اس سے پچھلے اسلام آباد راولپنڈی میں بڑے اچھے جو ہے نا وہ خطیب ہے نام میرے ذہن سے نکل گیا وہ جمعہ پڑھا رہے ان کو درد محسوس ہوا بازو میں جھٹکا 2-3 دفعہ نماز بھی مختصر سی پڑھا دی. ہاسپٹل گئے انہوں نے کہا کہ ان کا برین سٹاپ ہو گیا. تھوڑی دیر ہاسپٹل میں رہے اس کے بعد موت ہو گئی. جمعے کے اندر مسئلہ بنا اور جمعے کے بعد ان کی موت ہو گئی. خطبہ دینے کے درمیان میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے. تو یہ امید کبھی نہ باندھے کہ چلو میں بعد میں کر لوں گا. ایک سعودیہ کے شیخ ہیں بس بات ختم کرنے لگا وہ پتا کیا کہتے ہیں کہتے ایک شرابی لڑکا تھا اس کو بڑا منع کیا بڑا روکا کہ یار رک جاؤ شراب نہ پیا کرو. وہ منع نہیں ہوا باز نہیں آیا. ایک دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بڑی خطرناک حالت میں وہ ہاسپٹل آیا. ہم نے کہا اب اس کو تبلیغ کرتے ہیں. ہاسپٹل گئے جا کے کہا کہ اب تو اللہ سے توبہ کر لو اب تو تم مرنے والے ہو گئے ہو اب تو موت سامنے قریب آ گئی ہے. تو یہ شراب پینے والا شخص تھا. یہ امید ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی یہ امید ہوگا کہیں نہ کہیں جا کے توبہ کروں گا. کہتے جب ہم نے اس کو یہ کہا کہتا ہے مجھے ایک گھونٹ شراب دلا دو اسی بات پہ اس کی موت ہو جاتی ہے. کیا پتا کب موت آ جائے. ایسی توبہ کرے جیسی توبہ حذیفہ بن یاس نے کی رحمۃ اللہ علیہ.
وہ چڑھے تھے نا ایک گھر پہ، کہا یہاں پہ میں نے نقب زنی کرنی ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، چوری کرنی ہے. گھر پہ سینے سے کسی نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہوا تھا اور وہ اس آیت میں پہنچا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے؟ ابھی رمضان میں یہ وقت نہیں ہے کہ اب اللہ کے سامنے آ کے گر گڑا رہے ہیں، اب اللہ سے آ کے توبہ کر لے، اب اللہ کی مانگ لے. ایسے پر وقت آج بھی موجود ہے جو رمضان میں آ کے بھی نماز نہیں پڑھتے، جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، جو رمضان میں جھوٹ نہیں چھوڑتے، جو رمضان میں بھی اللہ کی حدود کو پامال کرنا نہیں چھوڑتے. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگ ڈر جائیں؟ ان کے پاؤں ٹھہرے کا اللہ وقت آ گیا ہے، پلٹ آئے واپس کہ اللہ آپ گناہ نہیں کرنا. اور پھر اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ ولیوں کی لسٹ اگر بنائے تو فضیل بن ایاز کا نام ولیوں کے اندر آتا ہے، وہ حدیثین میں آتا ہے. اور اس عورت کی توبہ کو یاد کریں. بس یہ آخری بات ہے. جو ہینا قبیلے کی عورت آئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ اکبر، کہتی اللہ کے رسول طہیر کی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے، مجھے پاک کرنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں میں پاک ہو جاؤں. ہم یہاں پہ لوگ جو ہے نا ساری زندگی سود کھایا، ساری زندگی گندم کھایا اور پتہ نہیں جھوٹ بول کے کم توڑ کے لوگوں سے فرار کیے اور جو پیسہ جمع کیا اس کے حج کرنے چلے گئے اور ان کا میں پاک ہو گیا ہوں، عمرہ کرنے چلے گئے اور سمجھ لیا پاک ہو گیا. ایسے بندے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ جتنے لمبی لمبے سفر کر کے آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافر کعبہ کو پکڑ کے کہتا ہے اللہ میری توبہ قبول کر دے، اللہ میری دعا سن لے. اللہ کہتا ہے وَطَعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَتِ الحرام. اور تیری پرورش حرام سے ہوئی ہے، تم کھاتا پیتا پہنتا حرام کا ہے، تجھے تیری مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تم پیسہ لگا کے آیا، تم پکڑ لگا کے آیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا. تو یہ عورت آئی کہتی ہے اللہ کے نبی پاک کر دیجیے. پاک کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیجیے. زنا کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر دیا، یہ چلی جائے، خود ہی معافی مانگ لے، میری عدالت اس کا کیس نہ ہی آئے. کیونکہ جب عدالت میں کیس آ جائے پھر اس میں جو دفعہ لگنی وہ لگنی لگی. اگر اس سے پہلے وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے. پھر آ گئی اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. پھر آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پاک کرنے کا مطلب سمجھ گئے نا؟ موت کو کہہ رہی ہے اللہ کے رسول مجھے مار دیجیے، میرے سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے اور میں اس گناہ کے ساتھ اللہ کا سامنا نہیں کر سکتی. ہماری زندگیوں میں کتنے گناہ ہیں جن کو لے کر آپ کے سامنے جانا ہے. کہتی ہے اللہ کے رسول پاک کرے. اللہ کے رسول نے کہا اچھا جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے نا، جو تو نے بدکاری کی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. جب یہ پیدا ہو جائے گا نا وضاحت، جب اس بچے کو پیدا کر لے پھر میرے پاس آ جائے. بچہ پیدا ہوا، اس نے کپڑے میں لپیٹا، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب یہ بچہ چھوٹا ہے، اسے کوئی تیرے سوا سنبھال نہیں سکتا، ماں کی ضرورت ہے اسے. جب یہ کچھ کھانے پینے کے لائق ہو جائے پھر اسے میرے پاس پھر آ جائے. آپ اندازہ لگائیں اس عورت کے ایمان کی داد دیجیے، کیسا ایمان تھا اس عورت کا. اللہ نے کتنا پہاڑ جیسا ایمان دیا. 1 سال بندے کی پیدائش میں لگتا ہے اور 2 سال تک وہ دودھ پیتا ہے. 3 سال تک اس عورت کا ایمان ٹکرایا نہیں ہے. 3 سال تک کوئی ایمان میں کمی نہیں آئی. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اب تو بچہ میرا تھوڑا بڑا ہو گیا، یہ میرا سہارا بنے گا، چھوڑو اللہ کے رسول کے پاس اب میں کیا لینے جاؤں گی. لیکن کیس چونکہ عدالت میں چلا گیا، اب اس کی سزا وہ بنتی تھی جو بنتی تھی. اس نے ایمان کو کہیں بھی پیچھے نہیں کیا، اللہ کے رسول کے پاس پھر آ گئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے. کہتے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اسے لے جاؤ اور اسے پتھر مار کے ہلاک کرو. صحابہ سے پوچھا کوئی بچے کی ذمہ داری لیتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا میں اس بچے کی پرورش کی ذمہ کفارت کی ذمہ دے دے. اللہ کے رسول اس کو ذمہ داری لی، اسے ہلاک کر دیا. جب وہ مر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، اللہ سردار پیغمبر کا جنازہ، اور ہم جس کا جنازہ پڑھا دے اس کے خوش بختی کے کیا کہتے ہیں. عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول بدکار کا جنازہ پڑھائیں گے، ایک زانیہ عورت کا جنازہ پڑھائیں گے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے، کہتے ہیں عمر تجھے نہیں پتا اللہ نے اس عورت کی توبہ کو کتنا قبول کیا ہے. لقد تابت توبۃ لو کسبت بین 70 من اہل المدینہ. اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں میں 60 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے اللہ ان سب کو معاف کر دے گا. اس نے کتنی کمال کی توبہ کی.
اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں اس کی توبہ کیسی ہے، اس نے توبہ میں اللہ کو اپنی جان ہی دے دی۔ ایسی توبہ کیجئے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ ہمیں آئندہ زندگی گناہوں سے پاک رہنے کی توفیق دے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، جو ہو گئے سو گئے، رمضان کی بچھڑتی گھڑیاں ہیں، اللہ سے جڑ جائیں۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا